السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ شوہر کا ایسا دھوکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آسٹریلیا سے پاکستان دھوکے سے لے کر آیا، پاکستان لاتے ہی مظلوم بیچاری بڑی خوبصورت بیوی کو قید کر دیا۔ امیر عورت کو 12 سال تک بھکاریوں سے بھی برتر زندگی دی۔ کوئی بھی پاکستانی سے محبت نہ کرے، میری زندگی اس نے تباہ کر دی، پاکستانیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ مظلوم عورت نے اتنی فریادیں کر دیں، کیا سارے پاکستانی اس ایک گھٹیا انسان کی وجہ سے رگڑے گئے ہیں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے سے بہت بڑی ریزن دی ہے جسے سن کر آپ کے جو ہے وہ آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح اس نے آسٹریلیا سے ٹریپ کر کے جو ہے اس خاتون کو لے کر آیا اور اس کو اتنی دشمنوں سے بھی بدتر لائف کیوں دی۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ضرور سپورٹ کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کسی بھی انسان کے ضمیر کو ڈیفینیٹلی ضمیر کو جھنجھوڑ دے گی۔ ایک فرانسیسی خاتون، یہ اس کی کہانی ہے جس کے 5 بچوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ تقریباً 12 سال تک پاکستان کے پی کے علاقے میں باڑہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ یہ کہانی ہے دھوکے کی، یہ کہانی ہے ایک جھوٹی محبت کی، یہ کہانی ہے ٹریپ کرنے کی۔ فرانسیسی خاتون جو ہے وہ آسٹریلیا اور پھر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھی۔ وہاں پہ بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کی ملاقات ایک پاکستانی مرد سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہی کہیں گے، جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ فرانس میں بھی تھو تھو ہو گئی، آسٹریلیا میں بھی تھو تھو ہو گئی اور انگلینڈ میں تو ان کے ویسے ہی جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ بیچاری کتنی خوبصورت زندگی جی رہی ہوگی۔ فرانسیسی خاتون آسٹریلیا میں کام کر رہی ہے، انگلینڈ میں کام کر رہی ہے، وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک پاکستانی سے اور اس نے اس کے ساتھ بڑا اس کو ٹریپ کیا۔ یہ 2 نمبر طریقے سے وہاں پر گیا تھا، تو اس کی امیگریشن دستاویزات میں اس عورت نے مدد کی، اس کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا، محبت ہوئی، پیار ہوا، وعدے کیے گئے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس عورت کو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ 2014 میں شوہر نے اپنی بیوی اور بچوں کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا، منصوبہ بنایا، اکیلے بنایا اس کو، عورت کو تو اس نے نہیں بتایا تھا، بچے اس کے کچھ وہاں پہ بھی پیدا ہوئے ہوئے تھے۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ جی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ارجنٹ جو ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، تو فیملی اسی بہانے تم ان سے مل بھی لوگی، بچے بھی مل لیں گے، بچے اپنے دادا کو دیکھ لیں گے، تو آخری بار جو ہے میرے باپ کی شکل دیکھنے کو ملے گی، تو تم بھی میرے ساتھ پاکستان چلو اور نہ وہاں پہ جنازے میں شرکت کریں گے، اور تم لوگ اس وقت جو ہے برا وقت ہے تو تمہارا وہاں پہ ساتھ ہونا میرے ضروری ہے۔ خاتون نے بھروسہ کیا، شوہر تھا بھائی، اس کے بچوں کا باپ تھا، شوہر تھا، بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، شوہر کے ساتھ وہ پاکستان آ جاتی ہے، اس پہ رضامندی، اس کو کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن پاکستان پہنچتے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ظالمانہ کارروائی ہے، اور اگر کتابیں لکھی جائیں تو یہ ظلم لکھا جائے گا کہ اتنا ظلم اس عورت کے ساتھ کیا۔ باڑہ کے علاقے میں ایک گھر کے ایک کمرے میں اچانک سے اس عورت کو اس کے بچوں سمیت قید کر دیا جاتا ہے۔ 12 سال تک وہ اس ایک کمرے میں ہی رہی، اس ایک کمرے سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں۔ کمرے میں نہ کچن تھا، نہ کمرے میں باتھ روم تھا، صرف اندھیرا تھا، بنیادی انسانی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں تھی، بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، معاشرے سے مکمل طور پہ الگ تھلگ، ماں اور بچے انسانی غیر انسانی حالات میں زندگی، بلکہ ہولناک ہاربل زندگی گزارنے پر مجبور، باہر کے ممالک میں زندگی گزارنے والی عورت، آسٹریلیا، انگلینڈ، فرانسیسی عورت، اس کی زندگی کس طرح سے اس نے تباہ و برباد کر دی، اور وہ بیچاری محبت کے پیچھے لگ کر اس گھٹیا نیچ انسان کے ٹریپ میں آ گئی۔ اس دل دہلا دینے والے ظلم کا پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب خاندان کا جو سب سے بڑا بیٹا جو خصوصی ضروریات کا شکار تھا کو قریبی ایک NGO سینٹر پر تقریر اور سماعت کی تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ مجبوری تھی، زبان کی رکاوٹ کے باوجود اس بچے نے اپنی اور اپنے خاندان کی تکلیف، اپنی ماں کی تکلیف وہاں پہ حکام کو بتائی۔ اس رپورٹ پر فوری طور پہ پولیس ٹی ایکشن میں آتی ہے اور گھر پر چھاپہ مارتی ہے۔ وہاں پہ چھاپہ مارتی ہے تو منظر ہی الگ تھا، خاتون اور اس کے 5 بچوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے 12 سال کے بعد۔ قصور کیا تھا؟ محبت کی تھی، ایک نیچ گھٹیا پاکستانی مل گیا تھا اسے۔ فرانسیسی خاتون نے واضح طور پہ کہا کہ وہ فرانس واپس جانا چاہتی ہے، چونکہ وہ اور اب ان کے بچے فرانسیسی شہری ہیں، اس لیے ان کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فرانس کی ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک خاندان کی تباہی کی کہانی ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو ظلم پر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت سارے لوگ
دوسرے ممالک کے لوگوں سے شادی کرتے ہیں، لیکن اب اس طرح کی نیچ حرکتوں کے بعد کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔ کس قدر افسوسناک معاملہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے نزدیک غلیظ اور گندے ترین لوگ ہیں جن کو پہچاننا اب ہماری ذمہ داری ہے، بھائی ان کے منہ پہ نہیں لکھا ہوگا، ہمیں ہی پہچاننا ہوگا۔ اس سارے واقعے میں آپ بتائیں کہ اس عورت نے اپنی زندگی کے 12 خوبصورت سال گوا دیے، گال دیے، اس کی کیا حالت تھی اور کہاں سے کیا حالت بنا دی، اس کو اس سارے کے سارے کس چیز کے اتنا ظلم کیا گیا، سزا کیا دی گئی، کیوں دی گئی، کیا معاملہ ہوا۔ وہ درندہ اتنا نیچ تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا آگے چل کے کوئی کسی پاکستانی سے شادی کرے گا، کر پائے گا، ضرور بتائیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد